الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پہ اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد ارب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین کو جمیع کائنات کا امام، مقتدی، ہادی، پیشوا، رہنما بنا کے بھیجا تھا اور آپ کی ذات اقدس و مقدس کے ذریعے ہدایت کے ان دریچوں کو اور ان دروازوں کو وا فرما دیا تھا کہ جن دروازوں سے گزر کر انسان نہ صرف یہ کہ ہدایت کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کر سکتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان کا، اس کی رضا کا، اس کی خوشنودی کا حقدار بھی ٹھہر سکتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کائنات کے آخری ہادی، الہامی اعتبار سے، وحی کے اعتبار سے آخری رہنما، آخری مقتدی اور آخری پیشوا تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات بابرکات کے اندر ایسی ایسی صفات کو اور ایسے ایسے کمالات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا کہ جو احاطہ تصور میں بھی نہیں آ سکتے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو انسان ہیں لیکن سپر ہیومن کی جو تمام کوالٹیز کسی انسان میں ہو سکتی ہیں وہ آپ کی ذات اقدس و مقدس کے اندر موجود تھیں. اہل الحدیث کے بارے میں کئی مرتبہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پہ اصرار کرتے ہیں اور آپ کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر یہ بات بالکل بجا ہے کہ ہم پیکر کے اعتبار سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سمجھتے ہیں لیکن آپ کی دعوت نورانی دعوت تھی، آپ کا پیغام نورانی پیغام تھا، آپ کے ارشادات عالیہ نورانی تھے، آپ کی احادیث طیبہ بھی نورانی تھیں، آپ کی سنت مطہرہ بھی نورانی تھی، آپ کائنات کے لوگوں کے لیے مینارہ نور تھے، ذات کے اعتبار سے بشر تھے اور بشریت سے آپ کی ذات بابرکات کا کسی بھی اعتبار سے اس کے تصور میں کمی یا آپ کے گریڈ میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ بشریت سے تو آپ کی ذات اور آپ کے کمالات میں کہیں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی العقول 3 مخلوقات کو پیدا کیا ہے، فرشتوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا. انسان ایج میں جونیئر ہے لیکن صفت علم سے متصف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ جمیع ملائکہ کو آپ کے سامنے جھکنے کا حکم دے دیا اور کائنات کے لوگوں کو سمجھا دیا کہ ایج میں جونیئر ہونے کے باوجود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ تقویم میں اعلیٰ ہے. قوائے بشریت کے اعتبار سے گو انسانوں کے قوا فرشتوں اور جنات کے مقابلے میں کمزور ہیں لیکن عقل و شعور اور حرد کے اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقلی، نفسیاتی اور روحانی استعداد عطا کی ہے
جب یہ انسان اپنی پوری قامت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، پوری بلندی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، پورے قد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو سچی بات یہ ہے فرشتے بھی اس کی عظمت کے ہم نشیں نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ملائکہ کے اندر سے جو لوگ رسول اللہ کے مقام کے اوپر فائز ہیں، وہ حضرت رسول اللہ اور دیگر رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جو مقربین ملائکہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، تیسری بات اس حوالے سے یہ بھی آپ حضرات کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ ملائکہ کے اندر نفس امارہ نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اوپر باؤنڈ ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے اوپر، اس کی عبادت کرنے کے اوپر باؤنڈ ہیں، جبکہ انسان یہ تمام کے تمام کام نفس امارہ کو کچلنے کے بعد کرتا ہے، وساوس کے اوپر قابو پانے کے بعد کرتا ہے، نفس کی یورش اور نفس کی سرکشی کو دبانے کے بعد کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو جو مقام عطا کیا ہے وہ انتہائی بلند و بالا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفات کے اعتبار سے اتنے اعلیٰ تھے کہ کسی کہنے والے نے کہا تھا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آقا آپ اتنے حسین ہیں اور اتنے پیارے ہیں۔ واحسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء، آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ جیسا پیارا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ واجمل منک لم تلد النساء، اور آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جانا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا تھا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ بنے ہیں، یعنی انسان چاہتا ہے میں یہ بھی ہو جاؤں وہ بھی ہو جاؤں، تو وہ تمام کی تمام باتیں حضور اقدس کی ذات اقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت کر کے رکھ دی تھی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انسان کے دل میں ایک لوتھڑا ہے جو انسان کے نفس کو شہوات کی طرف، گناہوں کی طرف، برائیوں کی طرف اکساتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اور آپ کے جسد اطہر سے اس لوتھڑے کو بچپن ہی کے اندر چاک کر دیا گیا تھا، اور آپ کو، آپ کے قلب اطہر کو روحانیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھر دیا تھا۔ شق صدر کا واقعہ حضور اقدس کی ذات اقدس کے ساتھ 2 مرتبہ رونما ہوا۔ ایک چھوٹے سے ہوتے تھے کہ آپ کو اجنبی لوگ جو تھے بقول شیما اور آپ کے گھر والوں کے لے گئے تھے، اور آپ کے سینے کو چاک کیا گیا تھا، اور آپ کے سینے کے اندر علم کو، حکمت کو، نورانیت کو اور زندگی کے نشیب و فراز کا مقابلہ کرنے کی تمام تر صلاحیتوں کو اس کے اندر بھر دیا گیا تھا۔ اور دوسری مرتبہ شق صدر کا واقعہ اس وقت ہوا تھا کہ جس کے بارے میں حضرت وہ جو ایک مشہور شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ عروج آدم حاکی سے انجم سہم رہتے ہیں، عروج آدم حاکی سے انجم سہم جاتے ہیں، کہ کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ کہ حضور اقدس کو جس وقت سفر معراج کے اوپر بلایا گیا تھا تو سفر معراج چونکہ لطافت کا سفر تھا اور عروج کا سفر تھا، باریکی کا سفر تھا، تزکیے کا سفر تھا، اور مرزائی کئی مرتبہ اس حوالے سے طرح طرح کے اشکالات لوگوں کے ذہن کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ معراج جو تھا یہ جسمانی نہیں تھا بلکہ روحانی تھا، اور در حقیقت وہ اس کی آڑ کے اندر رفع عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی اور رسول ہو، وہ آسمانوں کی طرف زندہ نہیں جا سکتا۔ اللہ کی قدرت کاملہ کے اوپر شک کرنے والے مرزائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ وہ فعال لما یرید ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کیا گیا بلکہ زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور جب قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کی شرقی مینار کے اوپر نازل ہوں گے، اور اس کے بعد آپ زمین کے اوپر سے فتنہ و فساد کلا کما کرنے کے لیے اپنے مشن پاک کا آغاز کریں گے، تو ایسے عالم کے اندر آپ کے سر مبارک سے پانی اس طرح گر رہا ہوگا جس طرح سچے موتی آپ کے سر مبارک سے گر رہے ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حسن و جمال اور آپ کی سانس کی خوشبو کا عالم یہ ہوگا، اور آپ کی آنکھوں کی چمک اور دھمک کا عالم یہ ہوگا
کہ جہاں پر نگاہ مسیح جائے گی کافر مرتا ہی چلا جائے گا، مرتا ہی چلا جائے گا۔ جہاں پر آپ کے سانس کی خوشبو جائے گی کافر مرتا ہی چلا جائے گا، مرتا ہی چلا جائے گا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور جتنے اہل کتاب ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے، ان کی رعنائی کو دیکھ کر، ان کی دلکشی کو دیکھ کر، ان کی دل ربائی کو دیکھ کر، اور ان کی روحانیت کو دیکھ کر، ان کے تزکیے کو دیکھ کر، ان کی مسحور کن شخصیت کو دیکھ کر، معجزہ من اللہ کو دیکھ کر، آیت من آیات اللہ کو دیکھ کر فوراً سے پہلے پہچان جائیں گے یہ وہ رسول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، وہ بھی مومن ہو جائیں گے۔ اور چلتے چلتے یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں کہ دجال کو جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے لد کے مقام کے اوپر، تو حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ دجال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کو دیکھ کر، اتنا بڑا فتنہ کہ جو انسانوں کے قلوب اور ان کے اذہان کے اوپر چھا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک تلقین کی گئی ہے کہ ان ایام کے اندر اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہوؤں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو باندھ کے گھر سے باہر نکلنا ہے کہ کہیں وہ اس کے فتنے کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ اتنا بڑا فتنہ، اتنا بڑا فتنہ، استدراج کی تمام تر صلاحیتوں اور حشر سامانیوں کو اپنے جلوں میں لیے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت کا عالم یہ ہوگا کہ دجال آپ کو دیکھ کے یوں پگھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح نمک پانی کے اندر گھلتا ہے، اور سیدنا عیسیٰ اس کو قتل نہ بھی کرے تو وہ مرنے کے قریب ہو جائے گا، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دجال اکبر سے مسلمانوں کی اور جمی امت کی جان چھڑوائیں گے، اور حضرات گرامی قدر سیدنا امام مہدی کی امامت کے اندر نماز کو ادا کر کے امت محمدیہ کے اوپر اس بات کو وعدے کر دیں گے کہ حضور اقدس کی ذات اقدس کے آ جانے کے بعد اب کسی اور کا کلمہ نہیں چل سکتا، اب کسی اور کی شریعت نہیں چل سکتی، اب کسی اور کا پیغام نہیں چل سکتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی حیثیت کے اندر بنی اسرائیل کے رسول تھے، لیکن اس دفعہ جب ان کی آمد ہوگی وہ ایک امتی کی حیثیت سے ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، اور اس کے اندر یہ باتیں بھی مذکور ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حج و عمرہ یا عمرے یا حج، بلکہ دونوں ہی کا احرام یعنی حج تمتع کا احرام باندھیں گے، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر حج کو ادا کر کے اس بات کو ثابت کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی شریعت کے مکمل طور پہ تابع ہیں۔ اور ایک روایت جس کی صحت کے اندر کلام ہے لیکن مرزائی اس کو استدلال کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور آج یہ بات بھی چلتے چلتے آپ کو بتلا دوں کہ ان کا یہ استدلال بھی باطل ثابت ہوا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دفن ہوں گے کہ ان کو میرے ہی مرکت کے اندر، میرے ہی قبرستان کے اندر، جس کے اندر میرا جس بکے کے اندر مجھ کو دفن کیا گیا ہے اسی کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا ابو بکر و عمر کے درمیان۔ حضرات گرامی قدر، یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اللہ جو رسالت ہوگی، جو آپ کی نبوت ہوگی، وہ اگرچہ اپنی جگہ پہ تمام ہو چکی ہے لیکن امتی کی حیثیت سے کائنات میں جلوہ گر ہوں گے۔ اور جو سفر معراج کی بات جس کی طرف میں نے اصل میں اشارہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے شق صدر کا واقعہ جو تھا وہ شب معراج کو رونما ہوا۔ حضرات گرامی قدر، اس موقع کے اوپر آپ کے سینہ مبارک کے اندر اور آپ کے جو تھا جس میں اتھر کے اندر سونے کے تشت کو ڈالا گیا، اور حضرات گرامی قدر آب زمزم کے پانی سے آپ کے قلب اتھر کو مزید مصفہ، مزید اس کے اندر جو تھی روحانیت کی، جو اس کے اندر آبیاری کرنے کی تمام تر صلاحیتیں تھی، ابزارب کرنے کی تمام تر صلاحیت تھی بحکم الہی ان کو ڈالا گیا۔ پھر یہ لطافت کا سفر اتنا زبردست تھا، اتنا زبردست تھا کہ براق جب ہنہنایا تھا تو سیدنا جبریل امین نے کہا تھا آج تیرے اوپر وہ سوار ہونے کے لیے آیا ہے کہ جس جیسا سوار کائنات میں کبھی کسی کے اوپر سوار نہیں ہوا۔ اور حضرت رسول اللہ کو پھر یہ مقام اور منصب حاصل ہوا کہ چڑھتے ہی گئے، چڑھتے ہی گئے، چڑھتے ہی گئے، چڑھتے ہی گئے، ساتویں آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف عظیم حاصل ہوا۔ اور میں کہتا ہوں کہ حضرت مصطفیٰ کی معراج ساتواں آسمان ہے، اور میری معراج حضرت رسول اللہ کا قدم مبارک کا نشان ہے۔ جہاں پر آپ کے قدم مبارک پڑتے ہیں وہ میری نشان منزل ہے، اور وہ میرے عروج کی انتہا ہے۔ انسانیت کے عروج کی انتہا سیدنا مصطفیٰ علیہ السلام کے نقوش قدم ہائے مبارک ہیں،
اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رتبہ بلند حاصل ہوا کہ جیتے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر بلا کر اس بات کو ثابت کر دیا، ورفعنا اللہ کا ذکر کا مصداق بننے کا حقدار اگر کائنات میں کوئی ہے تو یہ آمنہ کا لال ہے، یہ عبداللہ کا لہت جگر ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور اقدس علیہ السلام کائنات کے لوگوں کے لیے کلام حمید جیسی نعمت عظمیٰ کو لے کے آئے، اور یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعجاز ہے کہ جس کا توڑ کائنات میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ید تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ید جو تھا وہ چمکتا تھا اور عصا جو تھا وہ ثوبان مبین بن جاتا تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اللہ نے بڑے اعجازات حصی بھی عطا کیے تھے، غیر حصی بھی عطا کیے تھے۔ چاند جو تھا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، حضور علیہ السلام نے کائنات کے لوگوں کو کہا تھا گواہ رہنا، چاند جو ہے آج 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا ید دیا تھا کہ پھول بحری کے مریضوں کے اوپر پھیرتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتے تھے، برس کے مریضوں پہ پھیرتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتے تھے، کوڑیوں پہ پھیرتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتے تھے، اور یہاں تلک بھی دیا تھا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے مردے کلام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی بڑا دم عطا کیا تھا، دم عیسیٰ سے بھی بڑا دم عطا کیا تھا کہ آپ نے تو مردوں کے اوپر ہاتھ پھیرا اور مردوں نے کلام کرنا شروع کر دیا، لیکن مردے پہ ایک دور وہ بھی تھا جب اس کے پاس دھڑکتا ہوا دل تھا، سانس لینے والا سینہ تھا، سوچنے والا دماغ تھا، لیکن حضور اقدس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ید عطا کیا تھا، کیسا وجود اطہر عطا کیا تھا، کیسا دم عطا کیا تھا کہ آپ نے پختہ منبر کو تعمیر کیا اور اس سے قبل آپ اس توانا کے کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ مبارک کو دیا کرتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ منبر کی تعمیر کے بعد اپنے منبر مبارک کے اوپر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو اس توانا کے درخت کی اس ٹہنی نے رونا شروع کر دیا، بلکنا شروع کر دیا کہ آئندہ کے بعد حضور کی کمر مبارک جو ہے وہ میرے وجود کے ساتھ نہیں لگے گی۔ وہ اپنے آپ کو نصیب والا سمجھتا تھا کہ میرے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام کی کمر مبارک سے مس ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کو بھی اس چیز کی حص اس کے اندر ودیت ہو گئی کہ حضور آج کے بعد میرے ساتھ اپنی کمر مبارک کو نہیں لگائیں گے۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام قریب آئے، اس توانا کے درخت کو، اس کے تنے کو اپنے سینہ مبارک کے ساتھ لگایا، اس کو تھپ تھپایا، اس نے رونا بند کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام جو ہیں حقیقت میں سید البشر ہیں، حقیقت میں مرکز و محور کائنات ہیں، حقیقت میں امام کائنات ہیں، حقیقت میں مقتدائے عالم ہیں، حقیقت میں پیشوائے عالم ہیں۔ کائنات کے اندر کوئی ہستی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پر آپ نے ان گتھیوں کو حل کیا، جو گتھیاں جو تھیں بڑے بڑے نکتہ دانوں سے، نکتہ بینوں سے حل نہیں ہوئیں، اور حضرات گرامی قدر کئی لوگ جو ہیں حضرت رسول اللہ کے عہد مبارک کو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، قرون وسطیٰ کا جو ہے ڈارک پیریڈ سمجھ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت کو اور آپ کے کمالات کا صحیح معنوں میں استحضار نہیں کر پاتے۔ بے نظیر بھٹو نے ایک دور میں یہ بات کہی تھی کہ میں قرون وسطیٰ کی وحشیانہ سزاؤں کی مخالفت کروں گی اور قرون وسطیٰ کی وحشیانہ سزاؤں کی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میڈی ایول وہ دور، قرون وسطیٰ کا وہ دور جس کے اندر حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، وہ اس اعتبار سے آپ کی بالیدگی کا دور ہے، آپ کی رفت کا دور ہے، آپ کی عظمت کا دور ہے، آپ کی سربلندی کا دور ہے کہ کائنات اس وقت بکھری ہوئی تھی۔ یہ ٹرائبل ایریاز کے اندر جو تھا، ہر قبیلہ خود مختار تھا، ہر قبیلہ انڈیپینڈنٹ تھا، اور ہر قبیلے کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، اپنے حسب پہ ناز تھا، اپنے نسب پہ ناز تھا، اور کوئی قبیلہ بھی دوسرے قبیلے کے تفوق کو اور اس کی بالادستی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پولیٹیکل پاور کا عالم کیا تھا اور آپ کی سیاسی قوت اور اجتماعیت کا عالم کیا تھا کہ آپ نے ان قبائلوں کو آپس میں اس طرح شیر و شکر کر دیا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ان کو اس انداز کے اندر رشتہ اخوت کے اندر پرو دیا کہ وہ ایک مرکز و محور کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو گئے کہ کہاں قبائلی انانیت کی جنگ ہے اور کہاں پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جنگ ہے، اور کہاں پر دوسرے قبیلے کے مقابلے کے اوپر اونچا ہونے کی جنگ ہے، اور کہاں پر اجتماعیت کا عالم یہ ہے کہ باہمی جنگیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب نظر ہے تو کسریٰ کے تخت کو گرانے پہ نظر ہے، اب نظر ہے تو قیصر کو مٹانے پہ نظر ہے، اب نظر ہے تو آتش کدوں کو بجھانے پہ نظر ہے،
اور اب نظر ہے تو کلیسا کی ہیبت کو مٹانے کے اوپر نظر ہے۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیضان تھا، اور آپ کی صحبت کاملہ کا جو تھا اثر مبارک تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے وہ اکثیر بن گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ شرف عظیم حاصل ہوا، اور میں کئی مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شرف کے اوپر حیران ہوتا ہوں کہ کائنات کے اندر وہ جو افسانوی پتھر تھا کہ جس کو پارس پتھر کہتے ہیں، حضرات گرامی قدر اس پارس پتھر کی تاثیر افسانوں میں یوں لکھی گئی ہے کہ پارس پتھر جس دھات کو چھوتا ہے اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں پارس کائنات بنا دیا کہ آپ نے جب صحابہ کرام کو اپنی صحبت کاملہ کا فیضان دیا تو حضرات گرامی قدر صحابہ کرام فقط جنتی نہیں ہوئے، بلکہ ان آنکھوں نے جن آنکھوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے چہرہ مبارک کی زیارت کی تھی، حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چومنے والی آنکھوں کو بھی جنتی بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف مبارک کہ آپ نے کائنات کے لوگوں کو عقیدہ بھی دیا، آپ نے کائنات کے لوگوں کو عبادات کا ملکہ بھی دیا، آپ نے کائنات کے لوگوں کو معاملات کا سلیقہ بھی دیا، اور آپ نے کائنات کے لوگوں کو سیاسیات کا جو تھا انداز اور اطوار بھی بتلا دیا۔ حضرات گرامی قدر حکمرانہ نے وقت کیسا ہونا چاہیے، ان اوصاف کاملہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الہی کی روشنی کے اندر واضح فرما دیا کہ حاکم کو صاحب علم ہونا چاہیے، حاکم کو صاحب طاقت ہونا چاہیے، حاکم کو صاحب فام ہونا چاہیے، حاکم کو جو ہے اموال کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے، حاکم کو فتنوں کا کلا کما کرنے والا ہونا چاہیے، حاکم وقت جو ہے اس کو جو ہے جرت مند، بہادر اور صابر ہونا چاہیے، حاکم وقت کو انابت اللہ کا شاہکار ہونا چاہیے، حاکم وقت کو عادل ہونا چاہیے، حاکم وقت کو ہوائے نفس سے پاک ہونا چاہیے، حاکم وقت کو اپنے نفس کا اسیر نہیں ہونا چاہیے، حاکم وقت کو لوگوں کے درمیان معاملات کو سلجھانے والا ہونا چاہیے، حاکم وقت کو ڈیوائڈ اینڈ رول کی بجائے قوم کو کلیکٹ کرنے والا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر جہاں پر آپ نے ان اوصاف حمیدہ کو کائنات کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا، وہاں پر حکام کی ڈیوٹیوں کو بھی لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ حاکم وقت کو توحید کا لمبردار ہونا چاہیے۔ سیدنا سلیمان نے اپنی حکومت کو استعمال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ابلاغ کے لیے استعمال کیا۔ سیدنا داؤد نے استعمال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ابلاغ کے لیے استعمال کیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی حکومت کو استعمال کیا، ابلاغ توحید کے لیے استعمال کیا۔ حضرات گرامی قدر لات کے بت کو گرا دیا، منات کے بت کو گرا دیا، عزا کے بت کو گرا دیا، حبل کے بت کو گرا دیا، لیلا کے بت کو گرا دیا، بوانا کے بت کو گرا دیا، حتیٰ کہ بیت اللہ الحرام کے اندر جو 360 بت موجود تھے ان بتوں کے اندر سیدنا ابراہیم کا بت بھی موجود تھا، ان بتوں کے اندر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی موجود تھا۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے کاندھے مبارک کے اوپر اٹھا لیا، بیت اللہ میں داخل ہو کر سیدنا ابراہیم کے بت کو بھی نہیں چھوڑا گیا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بت کو بھی نہیں چھوڑا گیا، جال حق و ذاق الباطل کے نعرے کو لگا دیا۔ حق آ چکا ہے، باطل گرنے کے لیے ہے، اللہ کی توحید کے ابلاغ کو اپنا مقصود اور اپنا مطمع نظر بنا لیا۔ حضرات گرامی قدر آج کہاں پر وہ حاکم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ابلاغ کے لیے کوشاں رہنے والے ہیں؟ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کے اقتدار کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جزیرت العرب کے اندر مستحکم فرما دیا، پھر حضور نے کیا کیا؟ کسریٰ کو دعوت اسلام کا خط لکھا، کیسر کو دعوت اسلام کا خط لکھا، حضرات گرامی قدر نجاشی شاہ حبشہ کو دعوت اسلام کا خط لکھا، حوزہ بن علی الیمانی کو دعوت اسلام کا خط لکھا، بڑے بڑے رؤساء کو دعوت اسلام کا خط لکھا، اور ان کو یہ بات سمجھائی زمین اللہ کی ہے، اور اللہ کی زمین کے اوپر بندگی اگر ہونی چاہیے مالک کائنات کی ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر یہ کیا مقصد ہے اس سیاست کا کہ ڈیموں کو بنا دیا جائے، پلوں کو بنا دیا جائے، ہسپتالوں کو بنا دیا جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو فراموش کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو نظر انداز کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر سیاست کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگا دو، اگر تم اپنے نعرے میں مخلص ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے سینے کو تمہارے لیے وا فرما دے گا، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کا تم کو مالک بنا دے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات،
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ، عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ اللہ ان کو زمین کے اوپر خلافت ضرور دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین کے اوپر تمکن ضرور دے گا، اور ان کے خوف کو امن کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ جب صحیح معنوں میں صحابہ کرام نے اس نعرہ رستہ خیز کو اپنے دل اور اپنے سینے کے اندر سمو لیا، حضرات گرامی قدر پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کے بعد سیدنا صدیق کو خلافت دی، سیدنا فاروق کو خلافت دی، سیدنا ذی النورین کو خلافت دی، سیدنا علی المرتضیٰ کو خلافت دی، سیدنا امیر الحق والایقان جن کے اوپر ایک بہت بڑی جماعت شیعہ کی بھی اور اہل سنت کی بھی جن کے بارے میں تنقید والا رویہ اپناتی ہے، حضرات گرامی قدر حضرت امیر معاویہ مسلمانوں کے امیر البحر، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخت حکومت کے اوپر بٹھا دیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا، حکومت کی اصل کنجی، حکومت کی اصل چابی جو ہے وہ اقتدار کی رسا کشی کے اندر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اندر ہے۔ سیدنا یوسف صدیق جیل خانے میں برس تک قید رہے، لیکن اللہ کی بندگی کو نہیں چھوڑا، انابت اللہ کو نہیں چھوڑا، رجوع اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیل سے اٹھایا، تخت مصر کے اوپر بٹھا دیا۔ حضرات گرامی قدر ابلاغ توحید کے لیے جو قوم بھی کردار ادا کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین پہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ چودھری افضل حق صاحب یہ بات کہا کرتے تھے کہ زمین کے اوپر غلبہ ان کے لیے ہے جو توحید کے قریب ہیں۔ چودھری افضل حق مرحوم سے کسی نے پوچھا آج کیا وجہ ہے؟ ہم توحید کے اوپر ہیں لیکن عیسائی ہمارے پر غالب ہیں۔ کہا جب تم توحید پرست تھے عیسائی مغلوب تھے، آج تم نے ہر کلومیٹر کے اوپر مشکل کشا کو بنا لیا ہے، آج عیسائی تمہارے اوپر غالب آ۔ حضرات گرامی قدر ابلاغ توحید یہ حکمرانان وقت کی پہلی ذمہ داری، اور شاعر اللہ کا دفاع یہ حکمرانان وقت کی دوسری ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر شاعر اللہ میں سب سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا دفاع کرنا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی شان اقدس کا دفاع کرنا، اور اس کے بعد بیت اللہ الحرام مسجد نبوی شریف کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی مساجد اور مدارس کا دفاع کرنا، یہ حکام وقت کی ذمہ داری ہے۔ اور ذمہ داریاں بہت سی کہنا باقی ہیں، لیکن بات کسی اور سمت نکل چکی تھی، اسی لیے اسی سمت بات کو آگے بڑھا دیا۔ حضرات گرامی قدر وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جو مسلمان حکمرانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کی روشنی میں عائد کی ہیں؟ انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی گزارشات کو آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر حکمرانان وقت کے اوصاف اور ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے ساتھ گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کے اوپر اس کی تطبیق بھی کی جاتی ہے۔ میں نے گزشتہ خطبات جمعہ میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اگر آپ پاکستان کی سمت کو درست کرنا چاہتے ہیں، اس کی ڈائریکشن کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مسلم لیگ، تحریک انصاف اور سیکولر جماعتوں سے جن کے منشور کے اندر دین والی کوئی بات موجود نہیں، ان سے اچھی توقعات کو بستہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو وہی بات ہے، آپ دودھ لینے جانا چاہتے ہیں اور مادہ کی بجائے آپ نر سے دودھ کی توقع کریں تو یہ آپ کی ہم خیالی ہوگی۔ حضرات گرامی قدر جن کے منشور کے اندر سود ہو، جن کے منشور کے اندر IMF اور ورلڈ بینک سے قرضہ لینے والی باتیں ہوں، جنہوں نے کبھی سود کے بینکاری کے خلاف آواز کو نہ اٹھایا ہو، جنہوں نے کبھی بھی اپنے منشور میں قہوہ گری کے اڈوں کو بند کرنے کی بات نہ کی ہو، جنہوں نے کبھی شراب کی بھٹیاں بند کرنے کی بات نہ کی ہو، ان لوگوں سے اس بات کی توقع کرنا کہ وہ اللہ کی زمین کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو نافذ کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر لوگ سوچتے ہیں ہم ووٹ اگر کاسٹ کریں گے دینی جماعتوں کو وہ کامیاب نہیں ہوں گی تو ہمارا ووٹ ضائع چلا جائے گا۔ اللہ کی قسم تمہارا ووٹ ضائع نہیں جائے گا،
اس لیے کہ تم نے کار خیر کی حمایت کے اندر اپنے ووٹ کو کاسٹ کیا ہے، یہ تمہارے لیے ثواب کا باعث بن جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اگر لوگ دینی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سیکولر جماعتوں کو ووٹ دینا شروع کر دیں۔ حضرات گرامی قدر، مؤذن اذان دیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں فجر کی نماز کے اندر پورے محلے کے اندر سے 1000 کی آبادی میں سے 5 یا 10 لوگ فجر کی نماز کو ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کا کام ہے حی علی الصلاۃ کہنا، حی علی الفلاح کہنا۔ وہ اس بات کا مجاز نہیں یا اس بات کا اس کے اوپر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ لوگوں کو ان کے گھروں سے گھسیٹ کے باہر لے کے آئے۔ دینی جماعتوں کا کام ہے نفاذ اسلام کی تحریک کو چلانا، نفاذ اسلام کی تحریک کو آگے بڑھانا۔ ووٹ ملے یا نہ ملے، ہم سیکولر جماعتوں کے ہم نوا نہیں بن سکتے، ہم سیکولر جماعتوں کے حاشیہ بردار نہیں بن سکتے۔ گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ یہ بڑی سیاسی جماعتوں کے پاس ووٹ بینک زیادہ ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں، ان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہے، اور کئی نام نہاد علماء کی حمایت بھی ان کے ساتھ ہے۔ لیکن رب قدیر کی قسم ہے، جس کی سیاست اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے لیے نہیں ہے، جس کی سیاست زمین کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کی عمل داری کے لیے نہیں ہے، حضرات گرامی قدر، اس کو اس بات کا بینیفٹ دنیا آخرت میں نہیں مل سکتا۔ اگر آپ نے ووٹ کو ڈالا، آپ کا پسندیدہ دنیا دار امیدوار ہار گیا، آپ نے سب کچھ کھو دیا۔ آپ نے دینی امیدوار کی حمایت میں ووٹ ڈالا، وہ ہار گیا، لیکن آپ کا ووٹ ایک نیکی کی حیثیت سے ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ قیامت کے دن ووٹوں کی گنتی نہیں ہوگی، بلکہ ووٹوں کو تولا جائے گا، اس لیے کہ جو ووٹ پیٹ کے لیے نہیں ڈلا، جو ووٹ مفاد کے لیے نہیں ڈلا، جو ووٹ ان الحکم الا للہ کے لیے ڈلا، جو ووٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے لیے ڈلا، وہ ووٹ انشاءاللہ آپ کے لیے کار ثواب بن جائے گا۔ بہت سے لوگ جمہوریت کی مخالفت کر کے، جمہوریت کو کفر کا نظام کہہ کے دور حاضر میں ہمیں دستوری جدوجہد سے روکتے ہیں۔ میرے ان کے پاس ایک سوال ہے اور ان کی بات کا ایک جواب ہے۔ دستور پاکستان ہمیں اللہ کی حاکمیت کی ضمانت دیتا ہے، قرارداد مقاصد اللہ کی حاکمیت کی ضمانت دیتی ہے۔ اس لیے اگر ہم یہاں پہ جمہوری جدوجہد کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر کفر کا ارتکاب نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے، تمہارے پاس وہ کون سا لائحہ عمل ہے جس کے ذریعے تم نظام کی بساط کو لپیٹ کر اسلامی قوانین کی عمل داری کرنا چاہتے ہو؟ حضرات گرامی قدر، ملک کے اندر توڑ پھوڑ کیے بغیر اور ملک کے اداروں کو درہم برہم کیے بغیر اور ملک میں ان انارکی اور انتشار کو پھیلائے بغیر غلبہ دین کا راستہ جمہوریت کا راستہ ہے، دستور کا راستہ ہے، آئین کا راستہ ہے، قانون کا راستہ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے جتنی وسعت دی ہے ہم اس کو کرنے کے پابند ہیں۔ ہم یہاں پہ یورش کو بپا کر کے، انارکی کو بپا کر کے، یا لوگوں کو بلٹ کا درس دے کر، یا ان کو انارکی کا سبق پڑھا کر معاشرے کے اندر افراتفری کو پیدا نہیں کرنا چاہتے، مساجد کے خلاف کریک ڈاؤن کو نہیں کروانا چاہتے، گھروں کے اندر چھاپوں کو نہیں پڑوانا چاہتے۔ ہماری جدوجہد دلیل کی جدوجہد ہے، برہان کی جدوجہد ہے، ہماری جدوجہد علم کی جدوجہد ہے، ہماری جدوجہد کتاب و سنت کی عمل داری کی جدوجہد ہے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے ہم لوگوں کے ضمیروں پہ دستک دیتے رہیں گے، ان کو کتاب و سنت کی طرف بلاتے رہیں گے۔ انتخابات میں جیتیں پھر بھی یہی کام کریں گے، ہاریں پھر بھی یہی کام کریں گے۔ اگر دنیا میں ہارتے ہی رہے تو عرش والے کی بارگاہ میں پھر بھی کامیاب ہیں، اور مجھے یقین ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہماری جدوجہد کو ضائع نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ ممبر لارنس روڈ سے ہونے والی اس پیشین گوئی کو یاد رکھیے، اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت آنے والا ہے، مسلم لیگ کا سورج ڈوب جائے گا، تحریک انصاف کا سورج ڈوب جائے گا، اور پرچم اگر بلند ہوگا تو کتاب و سنت کا بلند ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کا بلند ہوگا، اور کملی والے کے فرمان کا بلند ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اگر افغان 20 سال چکیوں میں پس جانے کے بعد
اور جیل خانوں کے اندر قید اور گرفتار ہو جانے کے باوجود بھی حضرات گرامی قدر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے نعروں کے ساتھ کندھار میں داخل ہو سکتے ہیں، تو انشاءاللہ مسلم لیگ اور تحریک انصاف کے برعکس ٹھمکے لگائے بغیر اور مجرے کروائے بغیر اور ڈھول ڈمکے بجائے بغیر اور لڑکے لڑکیوں کو نچائے بغیر اور ملک کے اندر جناب اختلاط کی مجالس کو وفا کیے بغیر انشاءاللہ وقت آئے گا اسلام آباد میں حقیقی معنوں میں اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی صدا ضرور آئے گی۔ حضرات گرامی قدر کیا آپ اس کام کے اندر پرامن دستوری جدوجہد میں ہمارے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اپنے اپنے حلقوں میں دینی امیدواروں کا ساتھ دیجئے، انتخابی نتائج کو بھول جائیے۔ جب آپ ایک مرتبہ اس بات کا ارادہ کر لیں گے کہ ہم نے دینی جماعتوں کا ساتھ دینا ہے تو پھر خود بہت دنیا داروں کی بساط لپٹ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔